جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی ایئر کریش کے حوالے سے اور جو کمیشن بنا دیا گیا اس پہ اعتراضات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اور کیا کمیشن واقعی اپنی سفارشات میں ذمہ داران کا تعین کرے گا یا نہیں کرے گا. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انصار عباسی صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. اعظم خان سواتی صاحب، سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. لاہور سے میں جوائن کریں گے شیخ روہیل اصغر صاحب، سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. شرمیلہ فاروقی ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کریں گی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. عباسی صاحب، آپ کی سٹوری بھی ہے اس پہ اور مسعود کوثر کا آپ نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ فورنزک ایجنسی کے وہ ہیڈ بھی بننا چاہتے ہیں، تو حکومت سے متمنی بھی ہیں اعلیٰ عہدے کے، تو کیا یہ کمیشن اپنی سفارشات مرتب کر پائے گا، کسی ذمہ دار کا تعین کرے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو جس قسم کا جوڈیشل کمیشن، اس لیے آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی سرونگ جج نہیں ہے اور پھر اس میں جوڈیشری کی کنسلٹیشن شامل نہیں ہے. بیکاز جب آپ کسی کوئی جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تو اس میں نارملی جو جج ہوتا ہے، چیف جسٹس، بے شک وہ ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں، آپ ان سے کچھ کنسلٹیشن کرتے ہیں، جو کہ پہلے بھی ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو شہزاد کیس اس میں انہوں نے کنسلٹیشن انیشلی اوائڈ کی، لیکن بعد میں چونکہ کنسلٹیشن کی طرف جانا پڑا ان کو اور پھر اس طرح سے کمیشن بنا. میرا دیکھیں اس میں اس کے علاوہ جو آبجیکشن میرا یہ ہے کہ جو تینوں لوگ ہیں، ایک جج صاحب کو تو میں نہیں جانتا، لیکن دونوں جج صاحبان وہ ہیں جن کو نکالا گیا، جن کو سپریم کورٹ کے 31 جولائی 2009 کے فیصلے کے بعد نکالا گیا. اور اس میں جو زاہد صاحب ہیں ان کو میں پرسنلی اس طرح جانتا ہوں. وہ بیسیکلی حالانکہ ایز کمپیئر ٹو ادر پی سی او ججز ان کی ریپوٹیشن کمپیریٹیولی بہتر ہے، لیکن کمزور آدمی ہے. بیکاز جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ننو گرایا کی سٹوری میں نے کی تھی، اس زمانے میں انہوں نے میں نے ان کا ورژن لیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ریفرنس آیا ہے اور میں اس ریفرنس کو جو بھی کنسرن اتھارٹی ہے جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجوں گا. لیکن چونکہ ان کے اوپر پریشر آیا ڈوگر صاحب کا اور انہوں نے پھر میرے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی تھی کنٹیمپٹ کی. اور جہاں تک جو پولیس کے آفیسر انہوں نے گریڈ 22 کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور ان کے بارے میں آپ پوچھ لیں کسی سے کہ ان کی کیا ریپوٹیشن ہے، ہی از ایکسٹریملی کنٹروورشل. اور وہ جو بھی آپ ان کو کہیں گے ان کی ایک ریپوٹیشن ایسی ہے کہ وہ بات مان لیتے ہیں اور وہ ابھی جاب دوسرا سیکھ کر رہے ہیں، ری امپلائمنٹ لینا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ سے. تو اس کا مطلب اس کو جوڈیشل کمیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے کہ حاضر سروس ججز اس میں نہیں شامل. ہائیلی کمپرومائزڈ کمشن جو کہ میری نظر میں فیئر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا. تو اعظم سواتی صاحب، پھر ایسا ہوا کیونکہ حکومت اتنی جلد بازی میں ایک کمیشن جو تعینات اس کا کیا، تعین کیا کمیشن کا، لیکن پھر کمیشن پہ جو لوگ جو بٹھائے گئے تو ان کی ذات پہ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا فیئر اینڈ فری انکوائری ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ دیکھیں بی بی، جو آپ کا اور میرا جورسپروڈنس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب عدالتی تحقیق ہوتی ہے تو بنیادی طور پر جو اخلاقی اور قانونی طریقہ کار ہے اس کا یہ ہے کہ میئر اپیئرنس آف امپروپرائٹی شیل بی اوائڈڈ. یہ قانون ہے جس کے اوپر کامن لا بھی اور اسلامک جورسپروڈنس بھی بیس ہے. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ساخت کو ایسے بنانا چاہیے تھا کہ میئر اپیئرنس جو ہے وہ بھی کم از کم عام آدمی کو بادی و نظر کے اندر ایک کمپرومائز کی صورتحال جو ہے نظر نہ آتی. اور اتنا اعلیٰ بنانا چاہیے تھا اس لیے کہ اس میں معصوم جانوں کا نقصان ہے. اور میں آپ کو بعد میں تفصیل سے جو یہ بات کروں گا کہ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول، یہاں کنزیومر پروڈکٹ جتنی بھی ہے، جتنی بھی آپ کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو اکاؤنٹیبلٹی کے ٹیئرز اتنے کمزور ہیں اور ٹورٹ لا جو ہے اتنا کمزور ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ مجرم کو سزا نہیں دے سکتے اور اس کو آپ عوام کے سامنے نہیں پیش کر سکتے. یہ تو ہم آئے روز دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام تو وہ ویسے ہی سفر کر رہے ہیں، وہ تو اور عام آدمی جو ہے اس سے سفر کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہیں سے تو ہم نے یہ سٹارٹ لینا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا اتنا زبردست ایک سٹینڈرڈ جو ہے ہم نے کریٹ کرنا ہے اور اس کے ٹیئر اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جس کے اوپر عام آدمی کو یقین ہو کہ ہاں مجھے یہاں پر انصاف ملے گا. اور یہ تو اتنا بڑا سانحہ ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ نہ صرف قیمتی انسانی جانیں جو ہیں ضائع ہوئے ہیں، بلکہ لیکن فیئر اینڈ فری انکوائری ہونی چاہیے. بلکہ پورے پاکستان میں 2 بار ایسے سانحات ہو اور چکے اگر ہیں. اس پہ کوئی بھی کمپرومائز کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انگلیاں ان کی طرف اٹھتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کون کر رہا ہے یہ کیا ہے، کیونکہ مجھے پورے ابھی حقائق سے علم نہیں ہے، وہ تو سامنے ابھی نہیں بھی آئے. شیخ روہیل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ ہم نے دیکھا لاہور کے چیف جسٹس جو تھے ہائی کورٹ کے، انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا ثوابدیدی اختیارات کو مذاق بنا دیا گیا اور حاضر سروس ججز کو ہونا چاہیے تھا. لیکن فوراً ساتھ میں شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی، چودھری نثار صاحب بول اٹھے. تو آپ کے بھی تو وہاں پہ پنجاب میں ڈی جی جو اینٹی کرپشن ہے کاظم علی ملک صاحب، وہ بھی پی سی او جج تو تھے، وہاں پہ موجود تھے، آلریڈی کام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مان جی ہے آسمان
میں کوشش یہ کروں گا کہ گفتگو کو اس پرائے میں رکھوں جس میں مرنے والے ان کے لاحقین کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ کچھ بہتر ہم ان کے لیے سوچ سکیں۔ انصار عباسی صاحب نے اپنی گفتگو فرمائی جوڈیشل کمیشن کے لیے تھی، سواتی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے لیے معاملہ کیا۔ میرا نقطہ نظر اس کے تھوڑا سا مختلف۔ بات یہ جوڈیشل کمیشن تو ایک بننا ہے، اب جوڈیشل کمیشن کو بننے کا طریقہ کار موجود ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا جیسے انصار عباسی نے وہ جو ہمارے ایک صحافی خدا ان کو فریق رحمت کرے وفات پا گئے تشدد سلیم شہزاد صاحب تھے، ان کے لیے کمیشن میں بھی جب آپ نے کنسلٹیشن نہیں کی تو بعد میں جب پریشر آیا تو پھر آپ نے کنسلٹیشن کی اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا دیا۔ اسی طرح ایبٹ آباد کمیشن میں بھی یہی ہوا تھا، اس پہ بھی بغیر کنسلٹیشن کے آپ نے کمیشن بنانے کی کوشش کی، جب تھوڑا پریشر آیا پھر آپ نے کنسلٹیشن کے بعد اس کمیشن کو مقرر کیا۔ یہاں بھی بہن اسی طرح ہی ہونا چاہیے تھا، اور اگر آپ ایسا کر دیتے تو پھر کسی قسم کی کوئی آواز کہیں سے نہ اٹھتی۔ اب اس میں صرف لیکن آپ کو یہ اعتراض ہے کہ یہ فیئر اینڈ فری میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں نا، آپ میری ایک چھوٹی سی آپ آسما میری بات سن لیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب نہ ہی یہ قانون کی کو پیچیدگی کو دور کرنے کا کمیشن ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، یہ تو پیورلی ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جہاز کو اڑانے والا جو تھا وہ کمپیٹنٹ تھا، اس کو سرٹیفائی جو کیا گیا تھا وہ کس ادارے نے کیا تھا، وہ سول ایویشن۔ اب جہاز کی فٹنس سرٹیفکیٹ جس نے دینا تھا وہ بھی سول ایویشن، اور سول ایویشن کو سمجھنے کے لیے ایکسپرٹ کوئی تھا اس کو لینا چاہیے تھا۔ یہ کوئی موٹر وے کا معاملہ تو نہیں تھا کہ موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ کو پی سی او ججز، ٹھیک میں سمجھ گیا، آپ کو پی سی او ججز پہ اعتراض ہے یا نہیں، یا پھر ٹیکنیکل آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے آسما کہ اس کا ایک طریقہ ہے، آپ نے اگر کوئی بھی کمیشن بنانا ہے تو پرائم منسٹر اس کی کنسلٹیشن کریں گے چیف جسٹس کے ساتھ۔ اب چیف جسٹس کی شہادید سمجھ لیجئے یا ان سے کہہ لیجئے آپ نام ریکمینڈ کر کے چیف جسٹس کو دے دیں گے، چیف جسٹس اپنی شہادید پہ آپ کو نام واپس بھیج دیں گے، ٹھیک ہے جی آپ اس کو آپ مقرر کر دیجئے۔ لیکن یہ پھر عباسی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پھر ہم جوڈیشل کمیشن نہیں کہہ سکتے، نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بجا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جوڈیشل کمیشن پی سی او زیادہ ججز نہیں انصار آپ ایک بات رکھو، جوڈیشل کمیشن جو یہ اب اس کو آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں لیگلی اس کا کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے حاضر ججوں کے بنایا جاتا ہے، نہ کہ ریٹائرڈ ججوں، اور ریٹائرڈ جج بالکل وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ریٹائرڈ ججوں کو اگر آپ جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک غیر قانونی سی چیز نظر آتی ہے، اس میں تو غیر قانونی ہوگا۔ میں شرمیلا سے پوچھ لوں سر، شرمیلا سے ہم اگر ذرا پوچھ لیں، پیپلز پارٹی کا موقف لے لیتے ہیں۔ شرمیلا آپ نے ساروں کی گفتگو سنی، کمیشن بنا دیا گیا، پے در پے کمیشن پاکستان میں بنتے ہیں، بے نظیر بھٹو کی قتل کی تحقیقات ہوتی ہیں اس پہ کمیشن بن گیا، سلیم شہزاد کیس بن گیا، اسامہ بن لادن کا بن گیا، بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہم نے دیکھے جن پہ کمیشن بنا، آج دن تک ان کی کوئی سیٹسفیکٹری رپورٹ جو ہے سامنے نہیں آتی، لیکن اس کمیشن پہ اعتراضات جو اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ آسما۔ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو انصار عباسی صاحب کی جو گفتگو اس کے بارے میں چند باتیں میں کہنا چاہوں گی۔ دیکھیے ان کو اعتراض یہ ہے کہ اس میں دو ممبران ہیں وہ سابق پی سی او ججز سے جن کو نکالا گیا۔ تو اس وقت بھی ہماری اعلیٰ عدلیہ میں ایسے جج صاحبان بیٹھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا،